السلام علیکم، جیو بزنس کے ساتھ میں ہوں نوشین کلوانی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید 90 پیسے اضافے کے بعد 67 روپے 35 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ زیر مبادلہ مارکیٹ ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا کہ جمعرات کو انٹر بینک مارکیٹ میں روپیہ دباؤ میں رہا اور ڈالر 67 روپے 35 پیسے میں فروخت کیا گیا، جس کے بعد اسٹیٹ بینک کی مداخلت پر ڈالر 67 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 68 روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی ترسیلات میں اضافہ نہیں کیا گیا تو روپے کی قدر میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران ملکی زر مبادلہ ذخائر میں مزید 35 کروڑ 55 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے، جبکہ مرکزی بینک کے ذخائر 10 ارب ڈالر کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں۔ مرکزی بینک کے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 3 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران ملکی زر مبادلہ ذخائر 35 کروڑ 55 لاکھ ڈالر کمی کے بعد 12 ارب 25 کروڑ 58 لاکھ ڈالر رہ گئے۔ مالی سال 2003 کے بعد پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 10 ارب ڈالر سے کم ہوئے ہیں اور یہ 9 ارب 92 کروڑ ڈالر کی سطح پر موجود ہیں۔ بینکاری ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر مستحکم رکھنے کے لیے مرکزی بینک نے اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ میں بڑی مقدار میں ڈالرز فراہم کیے ہیں، جس کی وجہ سے زر مبادلہ ذخائر میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی رہی اور انڈیکس 14,400 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ مارکیٹ کا آغاز مثبت ہوا اور ایک موقع پر انڈیکس 14,681 پوائنٹس کی سطح پر بھی دیکھا گیا، مگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی کی خبروں کی وجہ سے فورن سیلرز مارکیٹ میں آج بھی سرگرم رہے۔ کاروبار کے اختتام پر KSE 100 انڈیکس 67 پوائنٹس کمی کے بعد 14,388 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج کاروباری حجم 19 کروڑ شیئرز رہا، جو گزشتہ روز کے مقابلے میں 1 کروڑ شیئرز زائد ہے۔ KSE 30 انڈیکس 196 پوائنٹس کم ہو کر 17,052 پوائنٹس ہو گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں مزید کریکشن دیکھی جا سکتی ہے۔ آج مارکیٹ میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے ٹریڈنگ کے اوقات کار میں 30 منٹ کا اضافہ بھی کیا گیا۔ ایک طرف پاکستانی تاجر اور صنعت کار بلند پیداواری لاگت اور توانائی کے بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف امن و امان کی خراب صورتحال بھی کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ تفصیلات اظہر علی خان سے۔ اچانک کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع آئی اور مارکیٹیں بند کروا دی گئیں۔ پاکستان کی معاشی شہرت کراچی، معیشت پر خوف کے اثرات، عوام، تاجر اور صنعتکار ذہنی طور پر تیار۔ 5 منٹ کے مختصر وقت میں دکانیں بند کرنے کی جتنی پریکٹس انہیں ہو گئی ہے، یقیناً کسی اور ملک کے تاجروں کو یہ اعزاز حاصل نہ ہوگا۔ تاجر رہنما کہتے ہیں کہ ایک دن کاروبار بند رکھنے سے قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی ہنگامہ آرائی کی صورت میں شہر کی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو کم از کم 10 سے 15 دن تک تو خریدار واپس نہیں آتا، کیونکہ خریدار کو اپنے جانی والی تحفظات ہیں، اور کم و بیش اگر 50% بھی اس کا تجارتی لاس ہے تو 1 ارب روپے سے زیادہ یہ تجارتی نقصان ہے۔ امن و امان کی مقبول صورتحال سے نہ صرف صنعتوں کا پیداواری نقصان ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات وقت پر شپمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے برآمدی آرڈرز یا تو منسوخ ہو جاتے ہیں یا برآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں۔ سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ غیر ملکی خریدار پاکستان آنے سے گریز کرتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ملک کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ فارمر کو یہاں انویسٹر کی تو بہت دور کی بات ہے، جو ہمارے بائر ہیں وہ ہیو ٹو ٹریول ٹو پاکستان اینڈ کم اینڈ سی دا سیمپل، جو ہم نے ان کو مال بیچا ہوا ہے وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکاز دا ٹریول ایڈوائزری بائی دا ریسپیکٹو کانسولیٹس اینڈ ایمبیسیز کہ ڈونٹ ٹریول ٹو پاکستان۔ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے کہ کبھی ہم دبئی بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ہانگ کانگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سال 2007 اور 2008 کے دوران صرف شہر کراچی میں 484 افراد دہشت گردی کے مختلف واقعات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 81 افراد کو تاوان کی غرض سے اغوا کر لیا گیا، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ دہشت گردی کے ان واقعات کا شکار ہونے والے کئی افراد کا تعلق تجارت کے شعبے سے تھا۔ کاروباری شخصیت اور سٹیزن پولیس لائسنس کمیٹی کے چیف شرف الدین میمن کا کہنا ہے کہ حکومت آنے والے بجٹ میں پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے
خصوصی فنڈز مختص کرے. بجٹ میں ڈیفینیٹلی ایک الوکیشن ہونی چاہیے جو کہ کرائم کے حوالے سے پولیس کی جو ریسورسز ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. سیکورٹی کیمرا نیٹ ورکنگ جو ہے اس کا جال بچھانا چاہیے اور اس کا ایک سینٹرل کمانڈ سسٹم ہو اور وہ بھی سینٹرل کمانڈ سسٹم جو ہے آپ کے 1-5 کے ساتھ وہ لنکڈ ہو. مستقل خوف اور احساس عدم تحفظ جہاں تجارت کے لیے نقصان دہ ہے وہیں یہ کئی اقسام کی نفسیاتی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے. ہم بازار جاتے ہیں، جمعہ بازار جاتے ہیں، کہیں بچے جاتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اور کس وقت ہو جائے. اس کے اثرات عام لوگوں پر عدم تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک انزائٹی، اضطراری کیفیت، بے اطمینانی، اس کا کہ اثر عام لوگوں کی کارکردگی بھی پڑتا ہے اور لوگوں کی روزانہ زندگی پر بھی. ماہرین معیشت کے مطابق امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے جہاں ایک جانب غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آنے سے گریز کر رہے ہیں وہیں دوسری جانب سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے گروپس اپنی پیش کردہ شرائط پر سرمایہ کاری کرتے ہیں. جب معیشت کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ملکی اور بیرونی سرمایہ کار شائع ہو جاتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ پھر اپنی اس کی زیادہ قیمت مانگتے ہیں، پریمیم مانگتے ہیں. اب مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ایسی سرمایہ کاری آتی ہے جو پاکستان عام حالات میں جس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. تجارت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ملک میں مستقل بنیادوں پر امن و امان کے قیام کے لیے حکومت نہ صرف پولیس کے شعبے کی بہتری کے لیے مناسب فنڈز مختص کرے بلکہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کرے. کیمرہ مین زبیر الدین کے ساتھ اظہر علی خان، جیو نیوز. جیو بزنس میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز.